شوکی کی آنکھ بہت دیر سے لگی تھی. وہ رات کے تک جاگتا رہا تھا. امجد خان البتہ اس سے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد سو گیا تھا اور اب اس کے خراٹے خیمے میں گونج رہے تھے. شوکی بھی سویا ہوا تھا مگر اس کی نیند اب بھی کھٹکے والی تھی. دفتن کسی تیز چبھن کے باعث اس کی آنکھ کھلی. یہ چبھن ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تھی جنہوں نے اس کے خیمے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. اسے شدید تپش، جلن اور گھٹن کا احساس ہوا. خیمے کے اندر دھواں بھرنے کے باعث ایک تو اسے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، دوسرے اس پر کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا تھا. وہ چاہتا تو ایک ہی جس میں جلتے بڑھتے خیمے سے باہر ہوتا، مگر اسے اپنے ملازم پیشہ ساتھیوں نندو بابا، اس کی بیوی، بالخصوص اپنے دوست امجد خان کی فکر ہوئی. خیمے نے گرچہ بھی پوری طرح آگ نہیں پکڑی تھی مگر وہ جہنم زار کا منظر ضرور پیش کرنے لگا تھا. اسے سیاہ دھوئیں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. تاہم ایک محتاط اندازے سے اسے جھپٹا مار کر ایک کونے میں سوئے ہوئے امجد خان کو جھنجھوڑ دیا تھا. بدقسمتی سے وہ بیچارہ خیمے کی چارپائی والی دیوار کے قریب ہی فرشی بستر بچھائے لیٹا ہوا تھا اور نندو بابا، اس کی بیوی، بھی دوسری طرف دیوار کے کونے میں سوئے پڑے تھے. یواگ نے انہیں فوراً جا لیا تھا، جبکہ اس کے برعکس شوکی خیمے کے وسط میں لیٹا ہوا تھا اور فوری طور پر بھڑکتے ہوئے شعلوں کی لپیٹ میں آنے سے سر دست محفوظ رہا تھا. تاہم امجد جیسا روح فرسا حشر نندو بابا اور اس کی بیوی کا بھی ہوا تھا. شوکی کے ہاتھوں کو سلگتے ہوئے شعلوں نے لپیٹ لیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ امجد خان کا پورا جسم آگ کی زد میں آ گیا تھا. شوکی کے وجود میں کرب کی لہر دوڑ گئی. اس کا دوست امجد خان زندہ جل رہا تھا اور اسے زندہ جل کر مرنے کی بھیانک اذیت سے بچانے سے قاصر تھا. نہ ہی نندو بابا اور اس کی بیوی کو بچا سکا تھا بلکہ اب تو خود اس کی اپنی زندگی کو بھی لالے پڑنے لگے تھے. اس نے اندازے سے نکاسی والے حصے کی طرف جس بھری اور خیمے سے باہر آ گیا، مگر شعلوں نے اس کے کپڑوں کو جا لیا تھا. شوکی نے نہایت پھرتی کے ساتھ اپنی جلتی لگتی شہد اتار کر پھینکی تو یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئی کہ دیگر دو خیموں کو بھی اسی طرح آگ نے لپیٹ میں لے رکھا تھا. آگ کا افریت خیمے نگلنے میں مصروف تھا اور شوکی اس روح فرسا تصور سے ہی دہل کر رہ گیا تھا کہ کیا رینا کا حشر بھی امجد خان جیسا ہونے والا تھا. رینا کا خیال آتے ہی وہ دیوانہ وار اس کے خیمے کی طرف بڑھا تھا. اس نے رینا کی چیخیں سنی. وہ مزید تشویش زدہ ہو گیا اور آگ کے اس جہنم زار میں اتر گیا. اندر شور و دھوئیں کا رقص جاری تھا. شوکی نے رینا کو تلاش کیا اور تب اس کی دوسری چیخ سنائی دی. وہ سلیپنگ بیگ میں ہونے کے سبب آگ سے فوری طور پر بچی ہوئی تھی، نیز ابھی اس کے خیمے کو پوری طرح آگ نے گھیرا نہیں تھا. اس نے رینا کو سلیپنگ بیگ سمیت اپنے دونوں توانا بازو میں اٹھا لیا اور لے کر گویا آگ کے سمندر سے باہر آن کودا. گارشیا اور رابرٹ! رینا اپنے سلیپنگ بیگ سے برآمد ہوتے ہی چیخ کر بولی. اس نے سلیپنگ بیگ کو آگ نے پکڑ لیا تھا. تبھی شوکی نے ان کے خیموں کی طرف بڑھا اور ابھی تھوڑا قریب پہنچا تھا کہ اس نے رابرٹ کو سلیپنگ بیگ سمیت خیمے سے باہر آتے دیکھا. اس نے ایک اور سلیپنگ بیگ اٹھا رکھا تھا، اسے بھی آگ لگ چکی تھی. شکر تھا کہ قریب ایک ندی بہ رہی تھی. ان سب نے وہیں چھلانگ لگا دی. یک بستہ پانی ان کے کپڑوں کی آگ پل کے اندر بجھا ڈالی تھی. تھوڑی دیر تک یہ چاروں ندی کے پانی میں ہی رہے. ان کے جسم سے جلنے سے بچ گئے تھے، تاہم جسم کے چند مقامات میں 10 سے 15% آگ کو اور آگ بھڑکتے شعلوں نے ضرور متاثر کیا تھا. رینا کچھ بچی رہی تھی. رابرٹ اور گاشے کو بھی معمولی ہی متاثر ہوئے تھے کیونکہ وہ سلیپنگ بیگ میں تھے. البتہ شوکی کا معاملہ ان سے مختلف تھا. ملازموں کے پاس کوئی سلیپنگ بیگز نہیں تھے. شوکی کی آنکھ تو بر وقت کھل گئی تھی مگر امجد خان، نندو بابا اور اس کی بیوی جاں بر نہ ہو سکے تھے. خود شوکی کو بھی آگ سے متاثر ہوا تھا. امجد خان وغیرہ کو بچانے اور پھر اسی جلتے سلگتے خیمے سے باہر آ کر دوبارہ رینا کے آتش بار خیمے میں گھس کر اسے بچانے کے باعث وہ خاصا زخمی ہو گیا تھا. اس کے جسم پر چھالے پڑنے لگے تھے. یہ تو شکر تھا کہ شوکی نے فوراً ندی کے یک بستہ پانی میں چھلانگ لگا دی تھی. باہر نکل کر وہ ڈھال ہو کے ندی کے کنارے آن پڑا اور اب سردی کے مارے تھر تھر کانپنے لگا، بلکہ وہ سبھی سردی سے ٹھٹرنے لگے. لیکن ان تینوں کی حالت شوکی سے قدرے بہتر تھی. رینا اور گارشیا ہی اسے سنبھالنے لگی تھی، جبکہ رابرٹ کو شوکی پر تیش آ گیا اور غصے سے اس پر آنکھیں نکال کر چڑھ دوڑا. خیموں میں کیسے آگ لگی؟ کیا تم سو گئے تھے؟ کس نے کہا تھا تم سے سونے کو؟ تمہیں ساری رات پہرا دینا چاہیے تھا. رابرٹ پلیز اسے کچھ مت کہو، اس نے تو میری جان بچائی ہے، ورنہ میں بھی امجد اور نندو بابا کی طرح آگ میں جل کر مر چکی ہوتی. وہ شوکی کو اس حالت میں دیکھ کر روحانسی ہو رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ شوکی نے ایک بار اپنی جان پر کھیل کر اس کی زندگی بچائی تھی، تب پھر یہ آگ اس نے خود لگائی ہوگی. رابرٹ غصے سے دانت پیس کر بولا، یہ ہم سب کو ختم کرنا چاہتا تھا. تمہاری جان اس لیے بچائی تاکہ کوئی اس پر شبہ نہ کرے. برادر پلیز ابھی ان باتوں کو چھوڑ دو. دیکھ نہیں رہے کہ آگ تینوں خیموں میں لگی ہوئی ہے؟ یہ کی اور چکر معلوم ہوتا ہے. گارشے نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی. تینوں خیمے ان کے سامان کے ساتھ جل کر راکھ ہو گئے تھے. وہ اب ایک طرح سے بے خانما برباد ہو گئے تھے. گارشے کے سمجھانے پر رابرٹ خاموش تو ہو گیا مگر اس نے شوکی کو سنبھالنے میں کوئی مدد نہ کی.
शौकी फितरतन दलेर और कमाल कुव्वत इरादी का मालिक शख्स था। इसने संभलने में देर नहीं लगाई थी। इसने रॉबर्ट की बकवास सुन ली थी। रीना और गाशिया से सहारा देकर इस तरफ ले आए थे जहां खाकस्तर पड़ते खैमों की आग मध्यम सी होने लगी थी। तब्श के बायस शौकी को ठंड का एहसास कम होने लगा। रात हनूज आखिरी पहर में सिरक रही थी और जले हुए खैमों से चिरखने की करी अंगेज आवाजें उभर रही थी। वहां कोई भी चिंगारी एक लम्हे के जोर से भड़क कर मध्यम पड़ जाती थी। चहारसू अब भी हू का आलम था। मैं अपनी इस बेपरवाही से सख्त शर्मिंदा हूं। बिलाखिर थोड़ी देर बाद जब वो पूरी तरह होशो हवास में आ गया तो उसने शर्मसारी से कहा, मुझे ये अमजद को रात में पहरा देना चाहिए था। यह आग हमारे दुश्मनों में से किसी ने लगाई है। जब तुम्हें दुश्मनी की इस फजा का इल्म था तो तुम इतनी अहम बात कैसे भूल गए? रॉबर्ट इसे शर्मिंदा देखकर एक बार फिर अपने दिल का गुबार निकाला। मुझे पूरा यकीन है यह हरकत तुम्हारी ही हो सकती है। रॉबर्ट प्लीज खामोश रह जाओ, मत करो ऐसी बातें। शौकी हमारा सच्चा साथी और मददगार है। रीना ने फौरन इसे सर्जनिश करते हुए कहा तो गाशिया और रॉबर्ट को खामोश कराने का इशारा किया। वो शौकी को बुरा भला कहकर रीना को नाराज नहीं करना चाहता था और यह बात रॉबर्ट भी जानता था। यूं जैसा कि मज़कूरा हो चुका था, इन दोनों मक्कार बहनों भाइयों ने अपने अपने मफादात की खातिर शौकी से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी तब्दील कर डाली थी और वो इस पर कारबंद रहने का मुश्तरका तौर पर फैसला भी कर चुके थे। शौकी को अमजद और नंदू बाबा वगैरह का मरने का बेहद दुख था। अमजद उसका दोस्त था, इन्हें याद करके इसकी आंखें भीग गई थी। थोड़ी देर ओत बीत गई तो ये चारों सर जोड़कर बैठ गए। आजहानी सालार प्रोफेसर हेनरी बर्नार्ड के बनाए हुए इस काफिले में अब सिर्फ ये 4 अफरादी बाकी बचे थे। रीना और गार्शिया का ख्याल था कि ये आग काली देवी के मंदिर के बदमाश पुजारियों ने लगवाई है। रॉबर्ट शौकी पर शुबा किए हुए था, ताहम गार्शिया के टोकने पर अब इसका बार बार इजहार नहीं कर रहा था, जबकि शौकी भी किसी हद तक रीना और गार्शिया के ख्याल से मुत्तफिक तो था, मगर अब भी वो इससे मुतल्लिक कुछ उलझा हुआ था। बोला, इस कीना परवर महापुजारी बद्रीनाथ की दुश्मनी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा ख्याल है इसने हमारे खिलाफ जो कुछ करना था वो कर चुका। इसका पहला शिकार प्रोफेसर हेनरी थे और इस मरदूद की हमारे खिलाफ दूसरी साजिश ये थी कि हमें राजमहल से बेदखल कर दिया जाए। इसके ये दोनों मजमूम मकासद पूरे हो चुके, लिहाजा अब मैं नहीं समझता कि वो मजीद हमें छेड़ने की कोशिश करेगा। मेरा भी यही ख्याल है। रीना ने फौरन शौकी की तायद की। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है शौकी, ये हरकत अब किसकी हो सकती है? इसने आखिर में शौकी को अपनी नीली और दिलनशी आंखों से देखा। इसके चेहरे पर एक अजीब जोश की कैफियत करवटें ले रही थी। मैं इस सिलसिले में थोड़ा खोज लगाना चाहता हूं। ये कहते हुए वो उठने की कोशिश करने लगा। रीना ने इसे सहारा दिया। रीना के भीगे भीगे और नरमो गुदाज लम्स ने शौकी की रगों में खून की गर्मी दौड़ा दी। इसके मरमरी बदन की खुशबू से इसका पसमुर्दा सा जिस्म एकदम जाग पड़ा। शौकी गौर गौर से खामों के मुकाम और इसके इर्द गिर्द की जमीन का जायजा लेने लगा। जल्द ही वो चौंक पड़ा। न सिर्फ ये बल्कि इसके चेहरे के तासुरात भी एकाएकी मुतगय्यर सी हो गए और वो एकदम चौकन्ना नजर आने लगा। तभी अचानक गार्शिया की चीख की आवाज उभरी। रीना और शौकी दोनों चौंक कर पलटे। वहां का मंजर देखते ही रीना के हलक से खौफ भरी चीख खारिज हो गई। इसकी आंखें फैल गई। शौकी के चेहरे पर भी सन्नाटा ओढ़ कर आया था। तारों की मध्यम सी रोशनी में इनकी आंखों के सामने मंजर ऐसा अजीबो गरीब और चौंका देने वाला था। 3 अजीबुल खलकत इंसानों से रॉबर्ट और गार्शिया को घेरे में ले रखा था। इनके अजाइम ठीक नहीं लगते थे। गार्शिया सहम कर अपने भाई रॉबर्ट से जा लगी। खुद रॉबर्ट भी डरा हुआ था। शौकी अभी इनकी तरफ बढ़ने का इरादा किए हुए था कि अचानक ठिठकती हुई फजा बेशैना चीखों से गूंज उठी। इसी तरह के 3 और चौपाईनुमा इंसान करीब की झाड़ियों से एकदम नमदार हुए और बैक वक्त शौकी और रीना पर छलांगे लगा दी। एक हमलावर ने तो रीना पर झपटते ही जमीन पर गिरा दिया, जबकि 2 बाकी शौकी पर पिल पड़े थे। ये शौकी भी इस अचानक हमले से बौखलाकर समेत ही जमीन पर आ गिरा, मगर इसने अपने मुख्तल पड़ते हवासों पर फौरन ही काबू पा लिया। न सिर्फ ये बल्कि इसने एक हमलावर के चेहरे पर घोंसा भी रसीद कर दिया। दूसरा इसके सीने पर सवार हो गया, जिसे शौकी ने अपने दोनों हाथों से परे उछाल दिया। जल्दी शौकी को अंदाजा हो गया कि चौपाईनुमा इंसान किसी फितरी रद्द-ए-अमल के तौर पर इन पर हमलावर तो हुए थे, इनमें लड़ने की भी सलाहियत थी और वो जंगजूराना खूबू भी रखते थे, लेकिन जिस्मानी ताकत बस इनमें जैसे हरकत करने की ही थी। इसी सबब 2 हमलावर शौकी के जवाबी हल्ले पर ही ढेर हो गए और अलग से अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगे। शौकी रीना की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो भी अपने बचाव की हद तक हमलावर से नबरदो आजमा थी, जिसने इसके सुनहरे बाल दबोच रखे थे। शौकी ने इसे भी एक लात रसीद की और वो किसी पिल्ले की तरह चिल्लाता हुआ दूर जा पड़ा। उधर रॉबर्ट को भी शायद इस किस्म की कुछ अंदाजा हो चला था
اس نے بھی جوابی حملے کے طور پر جب ایک حملہ آور کو لات رسید کی تو وہ دور جا گرا۔ یوں بھی اس کی ہمت سوا ہوتی، یہ دیکھ کر یہ لوگ کمزور ہے تو وہ شیر ہو گیا۔ اس نے دوسرے حملہ آور کو دبوچ لیا اور گلا دبانے لگا۔ وہ حملہ آور چیخنے اور تڑپنے لگا، اسے چھوڑ دو رابرٹ، یہ لوگ کمزور ہیں، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی وقت شوکی نے رابرٹ سے چیخ کر کہا، مگر رابرٹ مارے تیش کے اس کے گلا دبوچے جا رہا تھا۔ تب شوکی کو حرکت میں آنا پڑا۔ گارشیا اور رینا بھاگ کر ایک دوسرے سے آن ملی، حیرت اور سہمی ہوئی نگاہوں سے ان کی طرف تکے جا رہی تھی۔ شوکی نے آگے بڑھ کر رابرٹ کے چنگل سے ایک حملہ آور کو چھڑا لیا۔ فضا ایک دم جیسے جامد ہو گئی تھی۔ یہ 6 کے 6 حملہ آور ان کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ چاروں بھی بڑے غور غور سے انہیں دیکھ رہے تھے اور حملہ آور انہیں۔ رینا آگے بڑھی، وہ شوکی کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ تم لوگ کون ہو؟ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ کیا تم لوگوں نے ہمارے خیموں کو آگ لگائی تھی؟ رینا نے اس پر ایک ساتھ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ شوکی نے دیکھا رینا ان کے اس اچانک حملے کے باوجود سنبھلنے کے بعد اب ان سے مسکرا کر بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ عجیب الخلقت افراد بھی اب اپنی جارحانہ روش بھلا کر آنکھیں پٹ پٹائے ان کی جانب خاموشی سے گھورے جا رہے تھے۔ وہ ہنوز چوپایوں کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں زمین پر رکھے ہوئے ان سے ذرا فاصلے پر کھڑے تھے۔ دیکھو، ہم تمہارے دوست ہیں اور تمہاری مدد کرنے کے لیے ہم یہاں تمہاری بستی میں آئے تھے۔ رینا نے کوشش جاری رکھی۔ وہ اب خوف اور سراسیمگی کی کیفیت سے نکل آئی تھی اور اس کی جگہ اب ایک قسم کے جوش نے لے لی تھی۔ وہ آگے بولی، کیا تم لوگ میری بات سمجھ رہے ہو؟ تمہیں سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ رابرٹ، گارشیا اور شوکی کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھی۔ یہ لوگ اب انہیں بالکل بے ضرر محسوس ہونے لگے تھے۔ پھر رینا کی باتوں سے ان کے چہروں پر طاری جارحانہ تاثرات بھی ماند پڑنے لگے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شوکی بہت غور اور قریب سے ان کا جائزہ بھی لینے لگا۔ وہ ننگ دھڑنگ تھے، بادی نظر میں لاخیر اور کمزوری دکھائی دیتے تھے۔ ان کے گال اور چہرے پتہ نہیں کسی کمزوری کے باعث لمبوترے اور پچکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، یا پھر یہ تھے ہی ایسے۔ وہ لوگ آپس میں خسر پھسر کرتے رہے۔ اس کے بعد ان سب نے اپنے سیدھے ہاتھ بیک وقت بلند کیے اور ساتھ اپنے سروں کو جھکا دیا۔ رینا کا چہرہ فرط مسرت سے جگمگا اٹھا تھا۔ وہ انہیں رام کر چکی تھی۔ اسے بے انتہا خوشی ہو رہی تھی کہ وہ اپنے باپ مرحوم کے ایک اہم مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ تبھی رینا جوش مسرت سے ان کی جانب بڑھی اور ان کے فضا میں بلند ہاتھوں کو بڑی محبت سے باری باری تھام لیا۔ پھر ان کے چہروں اور سروں پر بھی پیار سے ہاتھ رکھا اور ایک عجیب الخلقت جذبات تلے ان سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم لوگ طویل عرصے سے ایک مزی بیماری کا شکار بنا دیے گئے ہو اور ایسا ظلم کسی نے تم لوگوں کے ساتھ کیا تھا، میں اسے بھی جانتی ہوں۔ پتہ نہیں وہ رینا کی زبان سمجھ رہے تھے یا نہیں، لیکن محبت و خلوص کی ایک ہی زبان ہوتی ہے جو الفاظ سے ہی انہیں نہیں رویے سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یہی شاید ان 6 عجیب الخلقت انسانوں کو سمجھ میں آ گئی تھی، کیونکہ اب ان کے انداز و اطوار سے ظاہر ہونے لگا تھا کہ وہ انہیں اپنا ہمدرد اور دوست سمجھنے لگے تھے۔ تم لوگ بھی قریب آؤ، ان سے ڈرو نہیں، یہ بیچارے بے حد دکھی ہیں اور ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، یہ بھی ہمارے ہی دشمنوں کے ستائے ہوئے ہیں۔ پلیز شوکی، گارشیا اور رابرٹ، فار گاڈ سے کمان۔ رینا کا لہجہ فرط جذبات سے لرزہ ہو رہا تھا۔ انسانیت کو تکلیف میں دے کر رینا کا لہجہ پسیجنے لگا تھا، قلب سے اس کی آنکھیں جھلملا گئی تھی۔ انسانیت کی تڑپ میں ایک فرنگن دوشیزہ کو اس قدر جذباتی اور رقیق زدہ دیکھ کر شوکی بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ رینا صرف حسین ہی نہیں بلکہ اس کے سینے میں ایک خوبصورت اور دردمند دل بھی تھا۔ رینا اشاروں کی بین الاقوامی زبان جانتی تو نہیں تھی، مگر اسے کچھ اشاروں پر عبور حاصل تھا اور ان کی بنیادی سوجھ بوجھ بھی رکھتی تھی۔ انہیں اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی زبان اور بولی سمجھنے سے قاصر تھے، اور اسی بات سے رینا کو اندازہ ہوا تھا یہ واقعی قدیم قبیلہ تھا، جیسا کہ اس کے مرحوم باپ پروفیسر ہنری کی ڈائری میں لکھا تھا۔ اپنے باپ کا صندوق تھے اور اس میں رکھی ڈائری اور دیگر کاغذات کے جل کر خاکستر ہونے کا بھی اسے سخت ملال ہو رہا تھا۔ تاہم اس نے اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ سب اسی رات اس نے اتفاق سے پڑھ لیا تھا اور ان کی تحریریں اسے ازبر ہو چکی تھیں۔ اچانک ان میں سے ایک فرد نے اپنے حلق سے عجیب سی مگر قدرے بلند آواز خارج کی۔ اس کے بعد تو جیسے ٹڈی دل نمودار ہو گیا۔ ان کے ارد گرد کی جھاڑیوں سے لاتعداد انہی جیسے لوگ برآمد ہونے لگے، اس قدر کہ یہ چاروں ان کے درمیان گھر کر رہ گئے۔ اس صورتحال پر ایک بار پھر گارشیا اور رابرٹ کچھ خوفزدہ نظر آنے لگے، کہیں یہ لوگ ان پر ایک بار پھر ہلا ہی نہ بول دے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ سب لوگ انسان نما چھپائے تھے اور مختلف عمروں کے نظر آ رہے تھے، بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، سبھی، لیکن وہ سب جھکی جھکی کمر اور ہاتھوں کو چوپایوں کے انداز میں زمین پر رکھے ہوئے تھے۔
پھر ان 6 میں سے 2 افراد نے الگ الگ گروہ میں بٹ کر اپنی بولی میں اپنی قوم سے مختصر سا خطاب کیا، اور تب رینا اور شوکی وغیرہ نے دیکھا ان سب کے نبوترے چہروں پر خوشی اور انبساط کے آثار نمودار ہونے لگے۔ تبھی انہوں نے ان چاروں کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ رینا اور شوکی کو تو بالکل نہیں، البتہ رابرٹ اور گارشیا کو تعامل ہوا تو رینا نے انہیں سمجھایا، دیکھو ہم ایک اہم مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، یقین کرو میری بات کا، میں ان کی مدد کر سکتی ہوں اور انہیں اس عذاب سے نجات دلا سکتی ہوں، یوں ہمیں بھی ان کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے رینا نے اپنے باپ کی ڈائری کے متعلق بتایا۔ اس اصرار کے متعلق رینا کی زبانیں سن کر رابرٹ اور گارشیا ہی نہیں، شوکی بھی حیران رہ گیا تھا۔ بہر طور یہ چاروں ان کی میت میں چل پڑے، کہیں دور نہیں جانا تھا، یہ لوگ اپنی ہی بستی میں تھے۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کر کے ان کی تنگو تاریک گپھائیں اور سرکٹوں کے جھوپڑے دکھائی دینے لگے۔ جلدی عقدہ ان پر کھلا کہ ان کا سردار بھی تھا، وہ ایک نسبتاً بڑے جھوپڑے سے برآمد ہوا۔ 5 اور افراد کا ٹولہ ان سے آن ملا، ان میں اکثریت بوڑھوں کی تھی۔ پھر انہی میں سے ایک بوڑھے نے اپنے آدمی کا اشارہ پا کر رینا کی طرف رخ کیا اور ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی زبان میں رینا سے کچھ کہا۔ رینا اس چوپائے بوڑھے کو ہندوستانی بولتے دیکھ کر حیران اور خوش ہوئی۔ تبھی اس نے اس بوڑھے کو ساری باتوں سے بتفصیل آگاہ کر دیا۔ شوکی، گارشیا اور رابرٹ نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بوڑھا رینا کی یہ ساری داستان سن کر آبدیدہ ہو گیا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، جھریوں بھرے چہرے پر تشکر کے جذبات حویدہ تھے۔ اس سے بھی زیادہ جذبات انگیز منظر اس وقت دیکھنے میں ملا جب اس بوڑھے نے اپنی بولی میں سردار سمیت ان سب کو رینا اور اس کے متعلق اور اس کے ساتھیوں کے متعلق نیک مقصد سے آگاہ بھی کر دیا۔ پھر تو جیسے ان لوگوں ان کے گرویدہ ہو گئے، وہ اپنے دونوں ہاتھ کبھی سینے پر رکھتے اور کبھی جوڑنے کے انداز میں ان سب کے سامنے باندھنے لگتے۔ ان سب باتوں کے علاوہ رینا نے ان کے ان 6 ساتھیوں کی شکایت بھی کر ڈالی جنہوں نے ان کے خیموں کو آگ لگا دی تھی، اور جس کے نتیجے میں ان کے 3 ساتھی امجد، نندو بابا اور اس کی بیوی ہلاک ہو گئے تھے۔ بوڑھے کو یہ سن کر بے حد دکھ ہوا، تاہم اس نے بتایا کہ ایسا غلط فہمی میں ہوا اور وہ لوگ خود کو ہر قسم کی سزا کے لیے ان کے سامنے پیش کرنے پر تیار ہیں۔ بوڑھے کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ 6 افراد کرالنگ کرتے ہوئے ان کے سامنے آئے، ان کے قدموں میں لیٹ گئے۔ انہیں ہر قسم کی سزا کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے۔ بوڑھے نے رینا سے مخاطب ہو کر کہا، تم چاہو تو انہیں بدلے میں ہلاک کر ڈالو، ہمیں کوئی افسوس نہ ہوگا، نہ ہی ان لوگوں کو۔ بوڑھا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ رینا بھی چپ رہی، وہ انہیں معاف کرنے پر تیار تھی، لیکن وہ یہ حق صرف اپنے لیے محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ اس نے انصاف کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے تینوں ساتھیوں سے پوچھا، یہ بھی بتا دیا کہ وہ خود انہیں معاف کرنے پر رضامند ہے، لیکن شوکی کا معاف کرنا ضروری تھا کیونکہ آخر امجد اور نندو بابا اس کے ساتھی اور دوست تھے۔ شوکی کیا جواب دیتا؟ وہ سمجھتا تھا کہ ایسا ان لوگوں نے نادانی میں کیا ہے، کسی دشمنی کے نتیجے میں نہیں، بلکہ اب تو انہیں نہ صرف اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور خود کو ہر قسم کی سزا کے لیے پیش بھی کر دیا ہے۔ رابرٹ اور گارشیا خاموش رہے تھے، یہ جیسے انہیں اس بات سے کوئی سروکار تھا ہی نہیں۔ رینا اور شوکی نے دیکھا جہاں وہ 6 افراد ان کے سامنے لیٹے تھے، وہاں چند لوگ اپنے چہروں پر اداسی، معافی اور دکھ بھرے تاثرات لیے آن وجود ہوئے تھے۔ ان میں بچے، بوڑھے، عورتیں بھی تھی، یہ سب چھپائے تھے۔ رینا کو انہیں بلکہ شوکی کو بھی ان کی بے چارگی پر ترس آ گیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ان کے خاندان کے افراد تھے، یہ بیچارے پہلے ہی ایک موروثی عذاب کا شکار تھے۔ شوکی نے رینا سے کہہ دیا کہ وہ انہیں معاف کرتا ہے۔ پھر جب رینا نے بوڑھے کو یہ بات بتائی تو ان سب کے اترے ہوئے چہرے بس مردہ ایک دم کھل اٹھے۔ پتہ چلا جو بوڑھا ہندوستانی بول رہا تھا وہ اس رکاشی قبیلے کا روحانی پیشوا تھا، وہ بھی انہی کی طرح چوپائے کی حالت میں تھا اور اس نے اپنا نام رینا کو غافر بتایا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ اور عجیب و غریب داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔